بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے خوفناک طوفان جس نے اس روئے زمین پر رہنے والی ہر چیز کو فنا کر دیا تھا اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دوبارہ سے ایک نئی زندگی کو آباد فرمایا۔ پیارو دوستو، یہ طوفان کب آیا تھا اور اس طوفان کے اندر کتنے لوگ بچے تھے، اور وہ بچنے والے لوگ جس کشتی پر سوار تھے اس کشتی کو کہاں بنایا گیا تھا، اور وہ کشتی کتنے وقت میں تیار ہوئی تھی، اور اس کشتی کو کس چیز سے بنایا گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، اور اس کشتی کے اندر کون کون سی مخلوقات سوار ہوئی تھی، اور کل کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی پر سوار ہو کر دنیا کے اس خوفناک طوفان سے بچے تھے، اور شیطان کشتی کے اندر کیوں سوار ہوا تھا، اور یہ کشتی کتنے سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے اندر تیرتی رہی، اور جب وہ طوفان رک گیا تو اس کشتی کو کس جگہ پر چھپایا گیا، اور کیا وہ کشتی آج کے اس دور میں دریافت ہو چکی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی اہم معلومات ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر اور شرک میں غرق ہو چکی تھی اور شیطان کے پیروکار بن چکے تھے۔ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان لوگوں نے 5 بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی یہ لوگ عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ 5 بڑے بت جن کے نام یہ ہیں: ود، سواع، یعوس، یعوق اور نصر۔ یہ بدبخت قوم ان 5 بڑے بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس قوم کے اندر ہر طرح کی برائی تھی اور وہ ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کفر و شرک میں مبتلا اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں آ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے ان لوگوں کو منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور ان کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور ان کی قوم ہی سب سے پہلی وہ قوم ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی عذاب نازل فرمایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی دنیاوی عذاب کی ابتدا ہوئی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرائے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب نازل ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور ان لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کو اپنا خدا مان کر ان کی پوجا کرتے رہے۔ لیکن صرف 80 لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور باقی ساری قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی رہی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن عراق کا شہر رافدین بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بارہا اپنی قوم کو اس برائی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ اس طرح ان کی طرف سے وارد ہونے والے تمام تر اعتراضات کے جوابات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور الٹا حضرت نوح علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کہنے لگی کہ اس عذاب کو لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ متکبرانہ انداز کے اندر کلام کیا کرتی تھی، اور آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر آپ تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور اس طرح اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس قوم کے لوگ معاذ اللہ اتنے بدبخت ہو چکے تھے کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا
اور نہ ہی ان پر ایمان لے کے آنا، معاذ اللہ وہ دیوانے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی جب یہ قوم ایمان نہ لائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام تر مخلوقات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھاؤ اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبائے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے ہیں۔ نوح علیہ السلام بولے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم لوگ ہم پر ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے کی تیاری کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے اس لکڑی کو حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ پیارا دوستو، اس کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ تکالیف دیتی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کر دیتی، لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ پیارا دوستو، یہ کشتی کم و بیش 100 سال کے اندر تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر کی طرح اور کشتی کا پچھلا حصہ اس کے دم جیسا تھا۔ اس کشتی کے اوپر تار کول کا لیپ کیا گیا تھا اور کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ اس کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ ادھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مکمل تیار ہو گئی تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم بھی قریب آ چکا تھا، جس حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے تندور سے پانی ابل آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی تمام مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ یار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دردناک طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان سے پانی برسایا جانے لگا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ سوار کر لیا، اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں، اور آپ کی مومنہ بیوی، اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام وائلہ تھا، اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، اور نہ ہی یہ دونوں کشتی پر سوار ہوئے اور طوفان کے اندر غرق ہو گئے۔ پیارے دوستو، تفسیر ساوی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پیارا دوستو، کشتی کی کل 3 منزلیں تھیں، جن میں سب سے نیچے والی منزل پر درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو رکھا گیا تھا،
اور درمیانی منزل میں چوپائے اور دیگر جانوروں کو رکھا گیا تھا، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسانوں نے قیام کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے دوران مسلسل 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور مسلسل زمین پانی ابلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ چنانچہ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل اس طوفان کے اندر ہچکولے کھاتی رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آخر کار یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان کے ختم ہونے کے بعد سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس طرح دنیا کی سب سے پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، اور جو لوگ اس کشتی میں موجود تھے وہی لوگ بچ پائے، اور باقی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک طوفان نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے انسانی زندگی کو آباد کیا، اور آج جو انسانی نسل موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پیارا دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی آج کے دور میں دریافت ہو چکی ہے کہ نہیں۔ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں، اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کشتی کی دریافت کے بعد چینی اور یورپی ماہرین، جبکہ تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور ان ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو محققین نے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑ کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی تھی، جس کو سامانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی خسران شہر آباد کیا تھا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ پیارا دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا شیطان بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا تھا۔ پیارا دوستو، آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایات ملتی ہیں۔ یہ تمام تر باتیں فضول اور لغو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔